بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ کہف کی آیت نمبر 16 کو ہم اس کی مختصر تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے۔ اور بڑی مبارک اور بڑی مزے کی آیت ہے یہ والی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے اندر یہ چیز ڈالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں القاء کرتے ہیں نا، تو انہوں نے وہاں سے اپنے قوم سے علیحدگی اختیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے یہ آیت ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب تم نے چھوڑ دیا ان کو، وَإِذ اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے، عین زال اور لام۔ عزل، عزل کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، الگ ہو جانا، تمہم ان سے کن سے؟ کفار سے۔ اور جب تمہیں مطلب جب تم کو الگ ہو گئے کفار سے یا ان لوگوں سے، اس قوم سے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ تمہو کون ہے؟ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، تمہم، تمہو کون ہے؟ یہ خود لوگ، یہ جو خود تھے، 5 7 تھے، 10 تھے، 9 تھے، 11 تھے، یہ جو خود لوگ تھے یعنی غار والے جو نکل رہے تھے آپس میں، وہ بات کرتے رہے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں نا، جس طرح سے ہم 5 7 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو 2 دوستیں الگ بات کریں گی، 2 لوگ الگ بات کریں گے، 3 لوگ الگ بات کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ 3 یا 2 یا 5 یا 7 9 جتنے بھی تھے واللہ عالم، یہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے۔ جب تم چھوڑ چکے ان کو، اب وہاں پہ یہاں پہ آتا ہے یہ کم، کہ جب تم چھوڑ چکے ان کو کن کو؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس قوم کو، نہ صرف قوم کو، یہاں پہ 2 معنی آئیں گے۔ اپنی قوم کو چھوڑ چکے، اس کفر کو چھوڑ چکے، وہ جو لادین تھے ان کو چھوڑ چکے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما یعبدون، اور ان کو بھی چھوڑ چکے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی کہ جو وہ لوگ کفر میں تھے نا، جہاں پہ اس قوم والا کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جس کی عبادت کرتے تھے تم نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ جب تم چھوڑ چکے، اب آگے کتنی پیاری لائن ہے، الا اللہ، مگر سوائے اللہ کے، یعنی کہ یہاں پہ اصحاب کہف والوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ جب تم نے چھوڑ ہی دیا تو پریشان نہ ہو، کیونکہ انسان دیکھیں اپنی فیملی کو چھوڑے گا، بچوں کو چھوڑے گا، گھر کو چھوڑے گا، پوری ایک زندگیاں جہاں پہ وہ جوان ہوئے ہیں اس جگہوں کو چھوڑا، تو وہ ایک دوسرے کو کانفیڈنٹ کے ساتھ سمجھا بھی رہے تھے، قائل بھی کر رہے تھے کہ جب تم چھوڑ چکے ہو اس سب چیزوں کو اور ان کے الہوں کو، ان کے معبودوں کو، وما یعبدون، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ہم ساتھ اپنے کیا لا رہے ہیں؟ الا اللہ، سوائے اپنے اللہ کے۔ فَأْوُوا، سبحان اللہ، تو اب کیا کرو؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پس پناہ لو غار کی طرف۔ یہ ساری گفتگو ان کے دلوں میں بھی تھی، ذہنوں میں بھی تھی، اور وہ زبان سے بھی ایک دوسرے کو ساتھ یہ بات کر رہے تھے۔ اگر آپ میں سے دیکھیں، آپس میں ایک گروہ کے ساتھ آپ جب چل رہے ہوں، آپ خود بھی اس چیز کو محسوس کریں کہ جیسے ان اصحاب کہف والوں کے ساتھ آپ بھی شامل ہیں۔ آپ بھی دیکھیں، جس چیز سے ہماری نجات ہو رہی ہو، ہمیں زیادہ پلس پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ مل رہا ہو، تو ہم بھی اسی طرح کی کشمکش اور سچ و پنج کے ساتھ ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو ساتھ ساتھ تسلی دیں گے کہ تم فکر نہ کرو، اللہ ساتھ ہے، ہم نے جو قدم اٹھایا اس سے بڑی طاقت کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اس ماحول کے اندر خود کو سوچیں، پھر آپ کو زیادہ بات کی سمجھ بھی آئے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ تو کیا تھا کہ اب یہ فیصلہ تو کر لیا گیا نا کہ اس جگہ سے نکلنا چاہیے، پھر پریشانی یا پشیمانی کہ نکل جائیں گے، کہاں جائیں گے، پیچھے والوں کا کیا ہوگا، مطلب یہ سب کشمکش میں وہ چل رہے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھا بھی رہے تھے۔ تو اب کیا تھا؟ ڈیسیژن فائنل بیسیکلی ہو رہا تھا ان کا
کہ فائنل ڈیسیژن وہ یہ لے رہے تھے کہ ہم چھوڑ کے اب جا رہے ہیں، ہم نے نہیں رہنا، ہم نے اپنے اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ کے سوا ہم نے کسی بات کی پرواہ نہیں کرنی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر اس جگہ کو، اس بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے معاشرے کے، اپنے بڑے بزرگوں کو، کون ہے جو اپنی ماں اور باپ کے بغیر رہ سکتا ہے؟ اس کو چھوڑ رہے ہیں، باطل راستے کو، شرک کو، منافقت کو، وہ والی زندگی جو تھی جو وہ گزار رہے تھے، اب وہاں پہ علیحدگی اختیار کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے وہاں سے نکل رہے تھے. فا یہاں پہ ہے لفظ فَأْوُو إِلَى الْكَهْفِ، چلو غار کی طرف. يَنشُرْ لَكُمْ، پھیلا دے گا، سبحان اللہ، يَنشُرْ لَكُمْ پھیلا دے گا تمہارا رب تمہارے لیے، مِن رحمتہ، اپنی رحمت سے وہ وسیع کر دے گا. دیکھیں، نون شین را، نشر کرنا، خبریں نشر کرنا، نشر و نشاد آپ نے سنا ہی ہوگا. تو نشر کرنے کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، بات کو پھیلا دینا، کپڑے کو پھیلا دینا، رحمت بارش کو پھیلا دینا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو تو اللہ بھی کیا کرے گا؟ پھیلا دے گا، عام کر دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے لیے، تمہارا پروردگار، من رحمتہ اپنا دامن مہیا کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے جو کام ہے وہ اپنے سپرد کر دے گا. تم اللہ کے لیے نکلے ہو، اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہو تو وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، سبحان اللہ، تمہارے معاملے مرفقہ، آسانی ہو جائے گی، ان میں آسانی ہو جائے گی، نرمی کر دی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ذریعہ پیدا کریں گے جس کے ساتھ تم کو فائدہ ہوگا. کہنے کا مطلب ہے کہ جب کوئی اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے صرف کوئی اس کے اندر ڈبلنگ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے کچھ بھی چھوڑ دیتا ہے نا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی رحمت کے گھیرے میں گھیر لیتا ہے اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ، اور اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ساتھ ساتھ بات تو کلیئر ہو چکی ہوگی. لہٰذا بات کو اب ہم لفظوں کی بجائے لائنوں میں سمجھتے ہیں. اصحاب کہف نے شہر سے نکلنے کی تجویز جب ایک دوسرے کو دیتے ہوئے کہا، اور جب تم نے الگ ہو گئے، جب تم اللہ کی خاطر ماں سوائے اللہ کے لیے تم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا، جدا ہو گئے، تو یہ جدائی جو تھی وہ عام جدائی نہیں تھی بلکہ دینی جدائی تھی. یعنی کہ ان کی قوم کا دین ان سے فرق تھا، واحد واحد کا نہیں تھا. وہاں پہ تو ہر طرح کے الہ کی عبادتیں ہوتی تھیں. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو کسی غار میں پناہ لے لو، یعنی اب غار میں چل کر آرام کرو. اصحاب کہف نے ان کے بڑوں کی سوچ کی انداز کو بدل گیا، ان کی زندگیوں کو بدل دیا، ان کے طور طریقوں سے جدا ہو گئے. وہ جس طرح کی بری زندگی، گناہوں سے بھری ہوئی سرکش زندگی کو چھوڑا. اصحاب کہف کو اللہ نے، یاد رکھیں، اصحاب کہف کو اللہ نے رسول بنا کر نہیں تھا بھیجا، بلکہ ہم لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نصیحت، ایک ایسا خوبصورت واقعہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا، اور اس قوم کو بھی دکھایا کہ تم جس ظلم کے اندھیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم ان سب چیزوں سے بڑھ کر صرف اللہ کے لیے بڑھو گے تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں گھیر لے گا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت کی انہوں نے غار کے اندر، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرگوشیوں سے، اللہ کی ہر طرح سے معاملات کے اندر اللہ نے ان کو قریب کر لیا، اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور ایسے چھپایا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں. اور ایک مدت نہیں، دو مدت نہیں، آپ جانتے ہیں 300 سال تک کوئی عام بات نہیں ہے، 10 دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں ہے. ینشر لکم ربکم من رحمہ، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا.
یعنی اللہ نے کون سی رحمت پھیلائی؟ ان کو کروٹیں بھی دلائیں، ان کو نیند بھی دی، اور وہ ایسے مطمئن رہے جیسے کہ وہ عام لائف کی زندگی گزار رہے تھے۔ انسان کو جب ایک رب کی قربت نصیب ہوتی ہے تو یہ تعلق ایک رب کے سوا ہر چیز کے کھو جانے کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کو ہم ظاہری طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ حقیقتاً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے اصحاب کہف کو دنیا کی رونقیں بے حقیقت رب کی رحمت کو وسیع نظر آتے ہوئے ان کو دکھایا، یعنی وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارا کام میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے سارے کاموں کے اندر آسانی کر دوں گا، دنیا میں اپنی رحمت، قوت، اختیار سب کچھ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لوں گا، اور بے شک یہی ہوا۔ اصحاب کہف کے بارے میں بادشاہ کو جب خبر ملی، آپ یقین کریں اس نے سراغ رساؤں کے ذریعے ڈھونڈا، ہر جگہ تلاش کیا، لیکن ایک نقطہ، ایک سراغ تک نہ لگ سکا، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ گھیرا ہوا تھا۔ وہ اللہ نے انہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کیا بلکہ دنیا کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا، اور نہ صرف بادشاہ، کوئی بھی ان کو نہیں پہنچ سکا۔ اس آیت میں یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد آئے تو وہ اس طرح پھیلتی ہے۔